بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے انہیں وعظ و نصیحت کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں چاہے زیورات ہی ہوں۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسی عورت ہے جو دوسری عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی یعنی خلوت اور تنہائی والی باتیں بتاتی ہو؟ کیا کوئی ایسا مرد ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی یعنی خلوت اور ازدواجی تعلقات والی باتیں بتاتا ہو؟ ان میں سے سیاہی مائل بدلی ہوئی رنگت والی عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، کچھ مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو۔ میں تمہیں اس کی مثال نہ بتاؤں؟ یہ اس شیطان کی مثال ہے جو رستے میں کسی شیطانہ کے پاس آتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ میں کھیلنے کے لیے باہر نکلنے لگا تو میری امی نے کہا، اے عبداللہ، آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے کون سی چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ مذاق میں اور بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ 1، مجھے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب ہونے کا حکم دیا۔ 2، مجھے حکم دیا کہ میں دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور خود سے برتر کی طرف نہ دیکھوں۔ 3، مجھے حکم دیا کہ رشتہ داروں سے جڑا رہوں اگرچہ وہ پیچھے ہٹیں۔ 4، مجھے حکم دیا کہ کسی بھی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ 5، مجھے حکم دیا کہ سچ کہوں اگرچہ کڑوا ہی ہو۔ 6، مجھے حکم دیا کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ 7، مجھے حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے خاتم یعنی ماتحت تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، اس لیے جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اس کھانے میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اس لباس میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور انہیں اس کام کی تکلیف مت دو جو ان پر غالب آ جائے، یعنی ایسا مشقت بھرا کام جو وہ کر نہ سکیں۔
اگر تم ان پر غالب آنے والے کام کی تکلیف دو تو پھر ان کی مدد بھی کرو۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں مزدوروں، ملازموں اور ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، اور بے شک اچھا اخلاق روزے اور نماز کے مقام تک جا پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق ہوں تو نفلی عبادات میں کمی بھی قابل قبول ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز وجل کریم یعنی کرم فرمانے والا ہے، کرم کو یعنی مہربانی کرنے کو اور بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے، جبکہ گھٹیا اور ردی اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی کھڑی ہو گئی اور رحمان کے دامن کو پکڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا، رک جا۔ اس نے کہا، یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہاں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اس شخص کو ملاؤں جو تجھے ملائے، اور اس شخص کو توڑ دوں جو تجھے توڑے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ نے فرمایا، تب یہ تمہارے لیے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ سخت دردناک شدید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جہاد میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، چنانچہ جب ہم جہاد سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نئی شادی ہوئی تھی کہ میں جہاد میں چلا گیا، اب اگر حکم ہو تو میں آگے چلا جاؤں تاکہ اپنے گھر جلد سے جلد پہنچ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، بیوی کنواری تھی یا بیوہ تھی؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے اور ہم سب نے اپنے اپنے گھروں میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ، ہم رات میں یعنی شام کے وقت گھروں میں داخل ہوں گے، تاکہ جس عورت کے بال پراگندہ ہوں وہ کنگھی چوٹی کر لے، اور وہ عورت جس کا خاوند موجود نہیں تھا بلکہ ہمارے ساتھ جہاد میں گیا تھا، اپنے زائد بال صاف کر لے۔ معلوم ہوا کہ مرد اگر سفر سے واپس آئے تو بیوی کو پہلے سے اطلاع کر دے تاکہ وہ پہلے سے تیار ہو سکے۔